سفیر محترم ڈاکٹر محمد اعجاز صاحب، ہم آپ کو اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دو برادر ملکوں قطر اور پاکستان کے باہمی تعلقات کے حوالے سے۔ میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر، قطر اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں موجودہ ترجیحات کیا ہیں؟ بہت شکریہ مس سامیہ۔ 14 اگست کے اس خوبصورت اور یادگار موقع پہ مجھے ایک دفعہ پھر یاد کرنے کا میرے لیے یہ بہت خوشی اور آنر کی بات ہے کہ یہاں پہ مجھے سفیر پاکستان کے طور پہ پاکستان کی نمائندگی کا ایک اعزاز حاصل ہے قطر جیسے خوبصورت ملک میں، جہاں ہماری پاکستانی کمیونٹی خاص طور پہ ایک بڑی وائبرنٹ کمیونٹی ہے۔ اور ہمارے جو 50 سال مکمل ہوئے تعلقات کے استوار ہونے کی 50ویں سالگرہ منائی۔ پچھلی اگر میں بات کروں تو وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ آنے والے سالوں میں جب کہ قطر خود ایک ویژن 2030 کے زیر اثر کام کر رہا ہے، ان کا بڑا ایک واضح پلان ہے۔ پاکستان میں بھی جمہوریت بڑی مضبوطی کے ساتھ استوار ہو چکی ہے۔ کچھ الیکشن کے بعد جو ہے گورنمنٹ وہ اپنے بہت سارے پروگرامز کو سامنے لے کے آ رہی ہے، جس میں ایک خصوصی ترجیح جو ہے گلف کوآپریشن کونسل کنٹریز اور خصوصاً قطر ہے۔ قطر کے ساتھ ہمارے ہائی لیول انٹریکشن فریکوینٹلی رہی ہے۔ امیر صاحب نے 2019 میں دورہ کیا تھا، پھر پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ تشریف لائے، شہباز شریف صاحب ریسنٹلی۔ ابھی پھر ہم کچھ ہائی لیول وزٹس پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وہ تمام سیکٹرز جو قطر کے نزدیک پرائرٹی ہیں اور پاکستان کے نزدیک پرائرٹی ہیں، ان پہ ہم فوکس کریں، جس میں ٹورزم ہے، مائنز منرلز ہیں، اور ٹریڈ اور جو یوتھ ہے ان کے درمیان انٹریکشن کا اضافہ شامل ہے۔ سر، قطر اور پاکستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے کیا مواقع ہیں؟ بے شمار مواقع ہیں جی، کیونکہ پاکستان تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ملک ہے، 24 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، بہت زرخیز ملک ہے، بے شمار وسائل ہیں۔ اور قطر بذات خود اپنے رقبے یا آبادی کے حساب سے چھوٹا ہونے کے باوجود ایک ہب بن رہا ہے دنیا میں انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے۔ تو پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں، پاکستان کے جو چیمبرز آف کامرس ہیں، اور پاکستان کی وزارت تجارت اور حکومت پاکستان اور اس میں وزارت خارجہ کا بھی عمل دخل ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ان تمام چینلز کو، ان تمام راستوں کو ایکسپلور کیا جائے۔ پرائیویٹ سیکٹر سے پچھلے 1.5 سال میں، خصوصاً میں جب سے یہاں پہ ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ایک خواہش ہے وہ آئیں، یہاں وزٹ کریں، ایکسپلور کریں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے بزنس مین اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ایک سیکٹر کی بزنس کر رہے ہیں تو ان کا ضرور نہیں کہ انٹرسٹ صرف اس میں ہو، اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پیچھے 1.5 سال میں ہمارے جتنے بھی بزنس کے حوالے سے ڈیلیگیشنز آئے ہیں وہ یہاں سے بہت مطمئن گئے ہیں۔ کافی لوگوں کی فیڈ بیک مجھے یہی ہے کہ ان کے کچھ ڈیلز ہوئے ہیں، بٹ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیلز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور یوم آزادی کا موقع ہے اور ظاہر سی بات ہے ہم خصوصی پروگرام ہے، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو، اور آپ سے یوم آزادی کے حوالے سے کچھ باتیں میں جاننا چاہوں گی۔ 14 اگست 1947 میں پاکستانیوں نے یا ہمارے بزرگوں نے قیام پاکستان کے لیے کیا کیا بڑی قربانیاں دیں؟ تو جی آپ نے ایک سوال میں ہی پوری داستان پوچھ لی ہے ماشاءاللہ۔ ہماری جو وہ جنریشنز ہیں، میں تو مختصراً یہی کہہ سکوں گا کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ انہوں نے اس وقت اپنے آج کو نہیں دیکھا، ہمارے کل کو، جو اس وقت کا کل تھا، اس کو دیکھا اور اس کے لیے انہوں نے جو قربانی دی۔ اب فار ایگزامپل جس وقت قیام پاکستان ہوا 1947 میں، تو آپ اگر فیکٹس فگرز پہ دیکھیں تو جو مسلمان تھے ان کی تعداد اس وقت کوئی 9.5-10 کروڑ کے قریب تھی اس وقت کے یونائٹڈ انڈیا میں۔ اس میں تقریباً 1/5 یا 20%، تقریباً 1.80 کروڑ سے 2 کروڑ تک لوگ وہ مائیگریشن کر کے پاکستان آئے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑیں، بیچ میں بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا۔ جب وہ پاکستان آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور پاکستان تو ایک ایسے وقت سے، ایک ایسی سچویشن سے پاکستان نے سٹارٹ کیا جہاں نہ دفاتر میں کچھ تھا، نہ زرعی زمینوں میں اس طریقے سے کام ہو رہا تھا، ایک کافی ریسورس لیسنس کی کیفیت تھی۔ الحمدللہ ایک آج کا دن ہے کہ پاکستان الحمدللہ اس خطے کے ایک مضبوط
اور بااثر ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جس قدرتی وسائل سے نوازا ہے ان کے استعمال میں پاکستان کی ترجیحات کیا ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے تقریباً 3 یا 4 ڈیکیڈ سے، خاص طور پہ پچھلے 2-2.5 ڈیکیڈ سے، یہ ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان میں بہت شدید مسائل رہے سیکیورٹی کے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی توجہ ہماری ہٹی۔ الحمدللہ ہماری جو زمین ہے بہت زرخیز زمین ہے۔ پاکستان شاید دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پانی کا سب سے بڑا بہاؤ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے گلیشیئر سے بڑی تعداد میں، بہت بڑی کوانٹٹی میں پانی پاکستان سے گزرتا ہے، تو ہمارے بہت سارے ریسورسز ہیں۔ سب سے بڑا تو میرے خیال میں واٹر ریسورس ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان اب واٹر سکیئرس کنٹری بھی ہوتا جا رہا ہے، تو اس ریسورس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ 1960 میں ہم نے 2-3 بڑے ڈیمز بنائے، اس سے پن بجلی بھی پیدا ہوتی تھی اور وافر پانی بھی میسر تھا، لیکن موجودہ حالات میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے یہ خطہ کچھ ایسا ہے کہ یہ دنیا کی سکندر اعظم کے ٹائم سے لے کے آج تک جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں ان کو بڑا یہ میرے خیال میں اٹریکٹ کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ گریٹ گیمز کا حصہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسورسز جس میں سب سے اہم ترجیح ہے پانی، اس کو ہمیں مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ حکومت پاکستان نے دوبارہ اپنے پلانز میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیکنڈلی ہمارا ایک بہت بڑا ریسورس لینڈ ہے اور ایگریکلچر ہے۔ ہماری بہت زرخیز زمینیں ہیں اور ان میں بھی ڈیولپمنٹ کی مزید گنجائش ہے، تو حکومت پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس وقت پورا فوکس رکھا ہوا ہے کہ کس طرح ہماری جو لہلہاتی اور بہت بھرپور فصلیں دینے والی زمینیں تھیں ان کی پیداوار میں کیوں کمی آئی اس کو۔ اور تیسرا آئی تھنک سب سے بڑا ریسورس اگر آپ کہیں تو وہ ہمارا یوتھ ہے اور پاکستانی ہیومن ریسورس ہے، اور ان کی یہ ایک اتنا بڑا ایسیٹ ہے کہ اگر ہم اسی کو مینیج کر کے اور ایک صحیح ٹریک پہ لے آئیں، جس کے لیے کافی الحمدللہ کام ہوا ہے اور اب مزید ہوگا، تو پاکستان میرے خیال میں ریسورسز کی ایک جنت ہے۔ یہ تو میں نے 3 گنوائے ہیں، ایک لمبی لسٹ پہ بات ہو سکتی ہے۔ قطر میں پاکستانی کمیونٹی آپ کی سرپرستی میں یوم آزادی کے حوالے سے کن سرگرمیوں کا مظاہرہ؟ ماشاءاللہ جی، یہاں کی کمیونٹی تو ہمیشہ ہی بہت ہی سرگرم ہوتی ہے، اور میں جب سے آیا ہوں یہاں پہ، چاہے 23 مارچ ہو، چاہے 14 اگست ہو، چاہے 6 ستمبر ہو، یوم قائد ہو، یوم اقبال ہو، ہمیشہ کمیونٹی یہاں بہت اچھی خوش دلی کے ساتھ اور پوری فیملیز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ ایک تو آج 14 اگست کے حوالے سے ہماری صبح پرچم کشائی کی بہت خوبصورت تقریب ہوئی، اس میں ہماری کمیونٹی کے ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ کل جو ہے کمیونٹی نے ایک بہت اچھا فنکشن کیا، اور اس میں جتنی بڑی تعداد اور فیملیز کی جو پارٹیسپیشن تھی اس کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری نہ صرف پچھلی نسل بلکہ آنے والے، اس میں بچوں کی بڑی تعداد تھی، فیملیز کی بڑی تعداد تھی، تو خوشی ہوتی ہے کتنا جذبہ پایا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہی جذبہ ہے جو پاکستان کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہا ہے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے کیا مواقع اور سہولتیں دستیاب ہیں؟ جی، سیاحت تو آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے روف آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے چند بلند ترین پہاڑ یہاں پائے جاتے ہیں، اور وہاں سے لے کے آپ کراچی کے اور گوادر کے ساحلوں تک آ جائیں، پھر پنجاب کے زرخیز آپ میدانوں میں چلے جائیں، یا تھر کے خوبصورت صحراؤں میں چلے جائیں، تو ٹرین کی تو کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں۔ ایڈونچر ٹورزم بھی بہت زیادہ ہے، ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے تو پوری دنیا آتی ہے K2 کے اور بڑی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے سکسیسو گورنمنٹس نے کافی انیشیٹیوز کیا ہے۔ ایک جو ہے پاکستان میں آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دے دوں کہ پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری نے پچھلے چند سالوں میں بڑی جگہ بنائی ہے، اور پاکستان میں جو ٹورزم کا فوکس ہے وہ ہالیڈے پیکیجز جسے کہتے ہیں اس پہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ پچھلے سال میرے خیال میں پاکستان کی جو ارننگز تھیں، ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ ارننگ ٹورزم سے، وہ کوئی 3.7 سے 4 بلین ڈالرز کے قریب تھیں، اور 2029 تک
گورنمنٹ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ یہ جو ٹورزم کے حوالے سے ارننگز ہیں یہ تقریباً ہم پہنچا دیں $5.5 بلین تک، اور جو ٹورسٹ کی تعداد ہے پاکستان وہ تقریباً پاکستان کے اندر ہی ایک نوجوان طبقہ بہت زیادہ ہے، ینگ فیملیز ہیں، بوائز اینڈ گرلز، دے آر گیٹنگ میریڈ اینڈ دے آر آل گوئنگ، سارے جا رہے ہیں خوبصورت علاقوں میں، تو پاکستان کے اندر ہی سے ٹورزم مارکیٹ کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے۔ اس وقت جو ٹورسٹ کی تعداد ہے کوئی 22.3 ملین کے قریب ہے سالانہ پاکستان میں، اور اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، باہر سے بھی لوگ، یورپی سیاح بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ سفیر محترم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں عطا کیا اور پاکستان کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آخر میں آپ پاکستانی کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں تو انہیں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے پہلے سے زیادہ تیار ہے اپنی وسائل کو مزید فروغ دینے کے لیے، اور پاکستان پہلے سے زیادہ تیار ہے اپنی ان تمام قوتوں کو اور ان سٹرینگز کو دنیا کو دکھانے کے لیے جو پیچھے کے چند ڈیکیڈز کے مشکل حالات کی وجہ سے تھوڑا سا لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ جو پاکستانی ہیں، میں خود جانتا ہوں، جو پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، یا ایون وہ جو ہمارے دوست ہیں اور پاکستان وزٹ کر کے آئے ہیں، وہ ہمیشہ قائل ہو کے آتے ہیں کہ جی آپ کی بہت زیادہ سٹرینگس ہیں، لیکن میرے خیال میں اب پاکستان کے اندر وہ ہم آہنگی بیدار ہو گئی ہے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ کہ ہماری جوان نسل جو ہے، ینگ نسل، وہ کانشیس ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم کتنے بڑے خزانے اور کتنے بڑی ویلتھ کے امین ہیں، اور وہ اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ حکومت وقت جو ہے اور تمام ادارے جو ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں اس وقت کہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان کو اس ریجن میں سامنے لے کے آئیں، اور اس انداز میں سامنے لے کے آئیں کہ وہ دوسروں کے لیے مفید ثابت ہوں، وہ تمام ممالک کے لیے، ہمارے تمام ہمسایوں کے لیے، ہمارے قریب یا دور کے جتنے بھی ریجن کے ممالک ہیں سب کے لیے اٹریکٹیو ہوں، کیونکہ یہ دور ہے مل جل کر رہنے کا، یہ دور ہے معاشرتی ترقی کا اور معاشی استحکام کے لیے کوشش کرنے کا۔ تو الحمدللہ قطر، پاکستان اس حوالے سے بہت عرصے سے متفق ہیں، یہاں کی کمیونٹی بہت عرصے سے اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی ان ایفرٹس کو آپ جاری رکھیں، اپنی کیپیسٹی میں آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آنے والے سال میں اور سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی طرف سے، ایمبیسی کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ بہت ساری نئے انسینٹیوز ملیں گے اس حوالے سے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ تھینک یو۔